السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ جی 40 نووی انشاءاللہ آج ہم تقریباً 4 احادیث کریں گے، مختصر احادیث ہیں، تو چاروں احادیث میں اپنے اندر پیغام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے لیے موجود ہے، اور گرامر تو ہم کر ہی رہے ہیں، تو آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کیا فرمایا۔ الحدیث الحادی والثلاثون، یعنی حدیث نمبر 21، عن ابی العباس سعد بن سہل الساعدی رضی اللہ عنہ قال۔ رضی اللہ عنہ اس کا فاعل جو ہیں وہ کون ہیں؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ابی عباس ان کی کنیت ہے، الساعدی ان کی صفت ہے۔ سعد بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ مقولہ شروع ہو رہا ہے۔ لفظ الجلالہ فاعل رضیہ ہے اور قال کا فاعل ہوا ہے جو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رجل نکرہ، فاعل جاء فعل ماضی، ایک آدمی آیا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فقال، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ۔ دلنی، دلہ یدلو، دال لام مادہ، دلہ یدلو، دلہ یدلو، تدلو، دال لام مادہ ہے، دلہ یدلو رہنمائی کرنا، اس کے اندر یہ نی مفعول ہے، امر کا صیغہ ہے، انت فاعل، یعنی آپ رہنمائی کیجئے، علی حرف جر عمل، ایک عمل کی طرف، نکرہ رکھا گیا یعنی ایک خاص کسی عمل کی طرف۔ دلنی علی عمل اذا عملتہ، جی اصل میں یہاں پر زیر ہی ہے، اسی لیے میری زبان بار بار رک رہی تھی کہ عامل یعمل باب سمیہ سے ہوتا ہے۔ اذا عملتہ، عملت فعل ماضی، انا فاعل، یہ واپس مفعول عمل کی طرف، یعنی دلنی علی عمل، ایک ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کیجئے، اذا عملتہ، اگر میں اسے کر لوں، احبنی اللہ، اللہ مجھ سے محبت کرے۔ اذا یہاں پر شرط بن رہا ہے، یہ جملہ شرطیہ ہو گیا، یہ جواب شرط ہے اذا کا۔ اچھا، اذا یہاں پر شرط کے ساتھ ساتھ ظرف کا کام بھی کر رہا ہے دلہ کے لیے، کہ یعنی اذا اگر میں یہ عمل کروں، اذا عملتہ اگر میں اس عمل کو کر لوں، احبنی اللہ، اللہ مجھ سے محبت کرے۔ احبہ باب افعال سے، اسم الجلالہ فاعل احبہ، نی مفعول، واحبنی الناس، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، الناس فاعل احبہ، نی مفعول، اسی طرح واو عطف ہوا اس کا۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت پیاری بات فرمائی، انت ہوا فاعل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے، کیا فرمایا؟ اذہد فی الدنیا یحبک اللہ، یعنی زا ہا اور دال مادہ، زہد یزہد، بے رغبتی اختیار کرنا، اس سے امر کا صیغہ انت فاعل، اذہد آپ یعنی کسے کہتے ہیں زاہد بن جائیں، بے رغبت ہو جائیں، اذہد فی الدنیا، دنیا میں آپ بے رغبت ہو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیں، دنیا کی چیزوں میں دلچسپی نہ لیں، یحبک اللہ، اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، احبہ یحبو۔ یہ چونکہ مضاعف کا قاعدہ ہے کہ جب وہ مجزوم ہوتا ہے، یہ جواب امر ہے، تو وہ پھر اس کے اوپر زبر نظر آتی ہے۔ یحبک اللہ یہ ایکچولی میں مجزوم فعل ہے، کاف مفعول، اسم الجلالہ فاعل یحب۔ اذہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں زہد اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ آگے کیا؟ وزہد، بیسیکلی یہ حمزۃ الوصل ہے اس لیے ملانے کے لیے، وزہد، اور تم، انت فاعل امر کا صیغہ، اور تم یعنی بے رغبتی اختیار کرو، کس معاملے میں؟ فی حرف جر ما موصولہ، فی ما اس جو میں، فی ما عند الناس جو لوگوں کے پاس ہے، تو یہ صلہ ہو گیا ما کا۔ وزہد فی ما عند الناس، بے رغبتی اختیار کر لو اس چیز سے جو لوگوں کے پاس ہے، یحبک الناس، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے، تو یہ وہی جواب امر ہو گیا۔ یہاں پہ بھی یہ فعل مجزوم ہے، اور یہ قاعدہ ہے کس کا؟ فعل مجزوم جب مضاعف ہوتا ہے تو پھر آپ کو وہ سکون نہیں بلکہ تشدید پر زبر نظر آتی ہے پیش کی بجائے، اور یہ کاف مفعول ہے۔
یعنی اگر تم دنیا میں اس سے بے رغبتی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں محبت کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ بیسیکلی ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جن کی دلچسپی اور جن کی خواہشات اور جن کی پسندیدگی دنیا کی چیزوں میں ہو۔ اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جن کی ساری اٹینشن آخرت کی طرف ہوتی ہے۔ اور یہاں سے یعنی لوگوں سے جو انسان سوال نہیں کرتا، یعنی ان سے مانگتا نہیں ہے، ان سے سو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں وہی ہے کہ وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ، سو تم جو ہے بے رغبتی اختیار کرو، لوگوں سے مانگو مت تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ جی اگلی حدیث بہت ہی مختصر لیکن بہت جامع ہے۔ عن ابی سعید سعد بن مالک ابن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سو اسم انہ ہو گیا اور قالا خبر ہو گیا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا فرمایا؟ لا ضرر ولا ضرار، سو لا نفی جنس اور یہ بھی لا نفی جنس، سو اسم لا خبر معذوف ہے۔ لا ضرر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، ولا ضرار، اچھا لا ضرر سے مطلب کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، اور ولا ضرار، ضرارن کہتے ہیں کہ یعنی کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو بدلے میں آپ تکلیف پہنچائیں، سو نہ تو خود تکلیف پہنچانی ہے نہ بدلے میں پہنچانی ہے۔ سو مختصر سی حدیث ہے لیکن اس میں چونکہ سبق اہم ہے، آئیے ذرا اس سبق کو تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں۔ میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے لیے یہاں پہ لایا ہوں۔ جی تو پوائنٹ کیا ہے کہ ایک پڑوسی کے لیے اپنی ملکیت میں کوئی ایسا عمل کرنا حرام ہے جس سے اس کے پڑوسی کو کوئی ضرر پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے۔ مثلا اپنی زمین میں گڑھا کھودنے یا حمام بنانے یا چکی لگانے یا تنور جلانے سے اگر پڑوسی کو ضرر پہنچ رہا ہے تو یہ اعمال حرام ہوں گے۔ میں جہاں رہتا تھا وہ ایک تھوڑا سا قصبے کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک آٹے کی چکی تھی اور اس کے ارد گرد گھر تھے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں آٹے کی چکی کا کتنا شور ہوتا ہے، تو اس سارے شور سے ہمسائے بھی تنگ تھے، بتائیں وہ کیا کما رہا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ پڑوسی کی دیوار میں اس کی اجازت کے بغیر کیل ٹھوکنا یا تاک کھولنا، کھڑکی بنا لینا بھی منع ہے، یہ بھی تکلیف میں آتا ہے۔ اگر پڑوسی کے ساتھ کی مشترک دیوار گر جائے یا چھت گر جائے یا گرنے سے نقصان کا خطرہ ہو تو دونوں مل کر اسے درست کرنا ہوگا۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے گا تو ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنے پڑوسی کی ہیلپ کرے۔ بیوی کو تنگ کرنا اور اسے تکلیف پہنچانا تاکہ وہ خود خلا لے لے حرام ہے، یعنی بیوی کے ساتھ اس قسم کے حربے اپنانا کہ وہ خود ہی خلا لے جائے اور خود یعنی بظاہر یہ نظر آئے کہ اس نے خود جو ہے وہ خلا لی ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ بچہ کی وجہ سے بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو تکلیف پہنچائے یا نقصان میں مبتلا کرے تو یہ عمل بھی حرام ہے، یعنی بیوی بچے کے نام پہ اپنے شوہر کو بلیک میل کرے تو یہ بھی حرام ہے۔ کسی وارث کی وجہ سے مورث کو نقصان پہنچانا یا وصیت کرنے والے کا اپنی وصیت میں ضرر پہنچانا حرام ہے، یعنی کوئی ایسی وصیت کرے جس میں کچھ وہ ایسی چیز لکھے جس سے کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو وہ حرام ہے۔ اسلام میں ضرر پہنچانا ممنوع ہے اور اس کے مقابلے میں اچھا برتاؤ کرنے کا حکم آیا ہے، یعنی لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ تو نقصان پہنچانا ہے اور نہ بدلے میں نقصان پہنچانا ہے۔ اب یہ نہیں کہ یہ سب چیزوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کا ہمسایہ کو کیل ٹھوک رہا ہے تو دوسرے والا برابر میں کیل ٹھوکنا شروع کر دے، نہیں، بلکہ وہ اس سے اچھا برتاؤ کرے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو اگلی حدیث یہ بیسیکلی قانون کی طرف ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ الحدیث الثالث والثلاثون، 33 نمبر حدیث، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سو اسم انہ اور خبر انہ، کیا فرمایا؟ لو یعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انکر۔ لو شرط کے طور پر آ رہا، لو یعطا یعنی آتا یعطی، سو یعطا مجہول کا صیغہ ہے، الناس نائب الفاعل ہے، عین طا واو مادہ باب فعل۔ لو یعطا الناس یعنی آتا یعطی، یعطی وہ عطا کرتا ہے، یعطا اسے عطا کیا جاتا ہے۔ لو یعطا الناس اگر لوگوں کو عطا کیا جائے، بدعواہم ان کے دعووں کے سبب، یعنی کوئی جا کے دعویٰ دائر کر دیتا ہے، جی میرا فلاں نے جو یہ نقصان کیا، دعویٰ دائر کر دیا نا اس نے، سو یہ لام جواب واقعہ ہے۔ ادعا رجال، ادعا
ادعا یدعی یعنی دعویٰ دائر کرنا. سو لادعا رجال، رجال یہ فاعل ہے ادعا کا، لادعا رجال اموال قوم یہ مفعول ہو گیا ادعا کا، و دماءہم یہ دوسرا مفعول، دونوں مرکب اضافی ہیں. اب ذرا سمجھتے ہیں. لو یعطی الناس بدعواہم، اگر لوگوں کو صرف ان کے دعووں کے سبب عطا کیا جائے، لادعا رجال تو بہت سے لوگ دعویٰ دائر کریں گے، اموال قوم کسی قوم کے مال کا، و دماءہم اور ان کے خونوں کا. یعنی یہاں پہ ایک قانون وضع کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ولیکن، لیکن کیا ہے، ولیکن البینۃ علی المدعی. مدعی، مدعی کسے کہتے ہیں؟ جو دعویٰ دائر کر رہا ہو، مدعی بن گیا نا وہ کسی ملزم کے خلاف. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یہ مبتدا اور وہ خبر بن گیا علی مدعی. سو البینۃ کیا مطلب ہے؟ یہاں پر دلیل کہ جو دعویٰ دائر کر رہا ہے وہ خالی دعویٰ نہیں دائر کرے گا بلکہ ثبوت پیش کرے گا. سو دلیل کے بغیر دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ وہ بات ہے. پھر دہراتا ہوں، لو یعطی الناس بدعواہم، اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے سبب دیا جائے، لادعا رجال اموال قوم و دماءہم، سو لوگ کسی بھی قوم کے مال اور ان کے خون کا دعویٰ کرنے لگیں گے. سو ولیکن، لیکن اصل میں صورتحال کیا ہے؟ البینۃ علی المدعا. سو جو بینہ دلیل، واضح دلیل ہے، علی المدعی مدعی پر ہے، اور والیمین علی من انکرہ. اب صاحب مدعی نے دعویٰ دائر کر دیا اور اگلا بندہ نہیں مان رہا، اب اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے الیمین مبتدا، علی حرف جر، من موصولہ، سو یہ مجرور ہو گیا علی کی وجہ سے. انکرہ ینکر انکار کرنا باب افعال میں، ہوا اس کا فاعل جو من کے لیے ہے. سو یمین کا مطلب ہے قسم، والیمین علی من انکرہ، اور قسم اسے اٹھانی ہوگی جو اس دعوے سے انکار کرے گا کہ اس کا دعویٰ غلط ہے، تو وہ جواب میں قسم اٹھائے گا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کہیں گے قسم اٹھانا تو کوئی مسئلہ نہیں. قسم اٹھانا بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں اگر ایمان ہے نا جس میں، تو اس کے لیے قسم اٹھانا بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن جس میں ایمان نہیں تو وہ چاہے جو مرضی کر لے. تو اصل میں آج آپ دیکھتے ہیں لوگ بات بات پہ قسمیں اٹھا دیتے ہیں بہت بڑی بڑی، تو اس کا مطلب کہ وہ اس قسم کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے ذہن میں ایک قسم ایک غیر اہم چیز ہوگی کہ کوئی مسئلہ نہیں، اٹھا دو قسم. ایسا نہیں ہے. اسی لیے تو دیکھ لیں کہ اس مدعی کے دعوے کے جواب میں دلیل کے باوجود اگر کوئی انکار کرے گا تو اسے قسم اٹھانی ہوگی. تو قسم اٹھانا اس کا مطلب کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی کہ ایک بڑی دلیل کے سامنے قسم سے جواب دینا ہے، تو اس کا مطلب قسم بہت بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. آخری حدیث کی طرف جی. تو الحدیث الرابع والثلاثون، حدیث نمبر 34. سو اللہ کرے اس حدیث میں جو پیغام ہے وہ ہمیں بڑے اچھی طرح سمجھ آ جائے. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، کیا فرماتے ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سمعت انا فاعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفعول، اور یقول حال، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا؟ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. من رآ فعل ماضی، ہوا فاعل جو من کی طرف ہے. جس نے دیکھا، منکم تم میں سے، منکرن کوئی برائی، منکر برائی، نہیں المنکر ہوتا ہے نا، منکرن. سو فلیغیرہ بیدہ. اب یہاں پہ یہ من شرطیہ بن رہا ہے. سو من رآ منکم منکرن، تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھے، پس فلیغیرہ، لام امر، غیر یغیر بدلنا، فلیغیر ہوا اس کا فاعل مجزوم ہو گیا. ہو کیا؟ یہ منکر، وہ اس برائی کو بدلے، بیدی ہی اپنے ہاتھ سے، متعلق فعل، یعنی اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے. یہ غیر یغیر بدلے. اب اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، ان شرطیہ، لم مضارع کو مجزوم اور ماضی نفی کر دیتا ہے. استطاع یستطیع مجزوم ہوا تو یا بھی ڈراپ ہو گیا یہاں پہ. من لم یستطع، یستطیع کا ہوا فاعل، جو استطاعت نہ رکھے، فَبِلِسَانِهِ، پس وہ اپنے زبان سے تبدیل کرے، یعنی فَبِلِسَانِهِ، باہر فجر، پس اپنے زبان کے ذریعے اس کو روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی اس بات کی بھی، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے اس کو، اپنے دل میں اس کو روکے، یعنی اپنے دل میں اس کو برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ذَلِكَ مبتدا، اضعف اسم تفضیل کا صیغہ، یہ
کمزور ترین ایمان کی کیفیت ہے کہ بقلبی. ہوتا کیا ہے کہ ہم خود کو اس درجے پر رکھ لیتے ہیں خود ہی سے, بغیر یعنی کوشش کیے. دیکھیں کوشش کرنی ہے. کوشش میں کیا پہلا کام کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ اسلام آباد جا کے اور وہاں پہ یہ کرنے لگ جائیں. اپنے حلقہ احباب میں دیکھیں, سب سے پہلے آپ کے دوستوں میں, آپ کے گھر میں, پہلے تو وہاں دیکھیں نا. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ. اب ایسے کہ ہم فکر کر رہے ہوں کہ اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے یا لاہور مینار پاکستان پہ جو وہ, میں اس کو جا کے روک لوں. آپ سب سے پہلے اپنے ارد گرد دیکھیں, وہاں آپ جو روک سکتے ہیں اس کو روکیں. دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں, برائی ہو رہی ہے, غیبت ہو رہی ہے, روک کے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. دو بندے لڑ رہے ہیں, فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. اپنے ہاتھ سے روکیں. وہاں آپ میں روکنے کی استطاعت ہے, اپنے گھر میں آپ کے روکنے کی استطاعت ہے, لیکن اسلام آباد لاہور جا کے تو روکنے کی استطاعت نہیں ہے. سو یہ حدیث جگہ جگہ کے حساب سے مختلف ہوگی. اب اضعف الایمان کیا ہے کہ انسان دل میں برا جانے. یعنی اگر آپ اپنے گھر میں بھی روکنے کی استطاعت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کہتے چھوڑو جی اسی کی لانا دینا, تو پھر آپ جان لیں کہ ذالک اضعف الایمان, کہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے. تو خود کو کمزور ترین ایمان میں نہیں, دنیا میں ہر چیز میں ہم آگے بڑھتے ہیں, ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں, اپنے آپ کو ایک پوزیشن سے بہتر پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں, چاہے وہ جاب ہو, بزنس ہو, گھریلو سچویشنز ہو, بچے ہوں, کچھ بھی ہو. ہم اچھے سے اچھے ہونے کی طرف, ارتقائی عمل کی طرف ہوتے ہیں, نہیں بڑھتے چلے جانا. لیکن ایمان میں کیوں ہم تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی ہم خود کو ڈائریکٹ ہی لے آتے ہیں کہ جی اسی تے ہمت نہیں رکھ دے, سو فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. نہیں, خود کو یہاں نہ رکھیں, اپنا موازنہ کریں. کہاں آپ بیدی کر سکتے ہیں, کہاں آپ بلسانی کر سکتے ہیں, کہاں آپ بقلبی کر سکتے ہیں. آج کے دور میں سوشل میڈیا, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, واٹس اپ سٹیٹس, یہ آپ کے کون سے ذرائع ہیں؟ فبلسانی. اب لسان چونکہ لکھنے پہ آ رہا ہے, آپ یہ تو کریں نا. آپ کسی کا سٹیٹس دیکھتے ہیں اس پہ میوزک لگا ہوا ہے, فَلْيُغَيِّرْهُ. آپ کے پاس اب وہاں پہ دونوں استعمال ہو گئے, ہاتھ بھی اور زبان بھی. ہاتھ لکھنے کے لیے, زبان بولنے کے لیے, اس کی جگہ آپ الفاظ کو لکھتے ہیں. اسے سمجھائیں بھائی آپ نے جو سٹیٹس لگایا ہے اس میں موسیقی ہے, یہ حرام ہے, منکر ہے نا چیز, گناہ کی بات ہے, برائی ہے. آپ کوئی فیس بک پہ پوسٹ دیکھتے ہیں, آپ ٹویٹر پہ کوئی پوسٹ دیکھتے ہیں, آپ انسٹاگرام پہ کوئی پوسٹ دیکھتے ہیں, ارے حبیب میرے پیارے بھائیوں بہنوں, من رأى منکم منکرا, تم میں سے جو بھی کوئی برائی دیکھے, جو بھی, اینی ون, ناٹ کہ صرف یہ ذمہ داری پرائم منسٹر کی ہے, پریزیڈنٹ کی ہے, یا مولویوں کی, علماء کی ہے, آپ کی, میری. من رأى منکم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی عالم دیکھے یا کوئی صدر دیکھے یا کوئی وزیر اعظم دیکھے. من رأى منکم, تم میں سے جو بھی دیکھے, اینی ون, کوئی بھی اگر دیکھے, فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. یہ بات کہاں پہ اپلائی ہوگی؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. یہ وہاں ہے جہاں ہمارا زور نہیں چل سکتا. مثال کے طور پر نہ ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں, نہ ہماری وہاں ہمت ہے, نہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں, تو پھر وہاں پہ فَبِقَلْبِهِ ہوگا. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ استطاعت موجود نہیں ہے. نہیں, آپ کے پاس یہ استطاعت موجود ہے, لیکن اس کے دائرہ کار کو دیکھنا آپ کا اور میرا کام ہے کہ میں کہاں پر بے یدی کر سکتا ہوں, کہاں پر بے لسانی کر سکتا ہوں, اور کہاں جا کے پھر میری کیفیت فبقلبی کی آ جاتی ہے کہ وہاں میرے پر جلتے ہیں تو پھر مجھے فبقلبی بنانا پڑ رہا ہے کہ میں انتہائی مجبور ہوں کہ وہاں میں اس سے سٹیپ اوپر نہیں لے سکتا, میرے لیمیٹیشنز ہیں. سو ہمیں اپنے ارد گرد میں اس حدیث پر غور کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے, بہت ہی اہم حدیث ہے. ایکچولی میں اس حدیث میں ہمارے پورے ماحول کی اصلاح چھپی ہوئی ہے. اگر میں, آپ, ہم سب اس کا ارادہ کر لیں کہ مجھے اس حدیث پر عمل کرنا ہے, من رأى منکرا منکم فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ, یہ ہم کر سکتے ہیں. گھبراتے ہیں, بس گھبرانا نہیں ہے.
دیکھیں آپ کے کسی کو برائی سے منع کرنے سے کوئی ناراض ہوتا ہو تو آپ کو اللہ کی رضا کی پرواہ ہے یا اس کی ناراضگی کی پرواہ ہے؟ آپ کو صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ انبیاء کرام سے بڑھ کر اخلاق والا کوئی نہیں تھا، آیا نہ کبھی آئے گا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ لوگوں کو برائی سے روکتے رہے اور اس کے بدلے میں ان کو تکلیفیں سہنی پڑیں۔ جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حق کی تلقین کریں، ریباؤنڈ ہوگا، آپ کو جواب بھی مل سکتے ہیں، آپ کو برا بھلا بھی کہا جا سکتا ہے، صبر کریں، پھر آپ صبر کریں، تکلیف ملے گی، کوئی کہے گا تو وڈا ہے تو مولوی تو سانو سمجھان والا، وڈا ہے تو فلانا، کوئی بات نہیں، کہنے دے، آپ اپنا کام کہیں۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ، امر دیا ہے وہ بدلے، بیدی فإن لم یستطع فبلسانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔